अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मिलाद क्या है? व्हाट इज़ मिलाद? हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र करना, आपके हुस्न व जमाल का बयान करना, आपकी नात पढ़ना, आप पे दुरूद भेजना और गैर मुस्लिमों के सामने आपकी शान व शौकत का इजहार करना, कुरान मजीद की आयात और हदीस में जो आपके फ़ज़ाइल आए उनका लोगों को बताना, नई नस्ल में आपकी पहचान पैदा करना और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से लोगों को खिलाना। प्रॉब्लम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने अभी जो वीडियो देखी, ये मशहूर सोबान अत्तारी हैं जो दावत इस्लामी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक मिलाद का डेफिनेशन बताया, उसमें बहुत सारे चीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया। उसमें से उन्होंने ये बात भी कही है कि कुरान और हदीस में जो सही फ़ज़ाइल हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बयान करना भी मिलाद है। लिहाजा ऐसी मिलाद तो हर मकतबा फ़िक्र मनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र खैर है वो रबीउल अव्वल में बयान करते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर इसे मिलाद कहते हैं तो फिर तो इनको ये बिल्कुल भी इनको हक़ नहीं बनता है ये बात कहें कि सिवाय इब्लीस के जहान में सारे खुशियाँ मना रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसा खुशी यानी कहते हैं कि जो लोग मिलाद नहीं मनाते हैं तो वो इब्लीस के साथी हैं। तो अगर इसे भी मिलाद कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ाइल बयान करना, सही फ़ज़ाइल बयान करना, लिहाजा ऐसी मिलाद हर कोई मनाता है। तो आज भी हम लोग मिलाद मनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही फ़ज़ाइल के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिए हैं। लिहाजा हम उसी लेक्चर का आज 2 पॉइंट्स सुनेंगे। तो आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत बेहतरीन वीडियो है। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। हाँ जी, अल्लाह का नाम लेके अब वो 12 आयात कवर करते हैं इंशाअल्लाह ताला। रेफरेंस नंबर 1 वो है सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 की आयत नंबर 164। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक ये अल्लाह ताला का एहसान है मोमिनीन पर कि उसने उनमें रसूल को भेजा, मिन अनफुसिहिम, जो उनकी अपनी जानों में से, यानी उसी कुरैश के कबीले में से हैं, बनु हाशिम से, और उसी स्पीशीज से हैं। जाहिर है कि जब इंसान आबाद हैं तो इंसानों में पैगंबर आएंगे। सूरह बनी इसराइल में आया कि अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्तों में से पैगंबर बनाते। अब चूंकि इंसान है तो जाहिर है इंसानों में से पैगंबर है। यतलू अलैहिम आयातिह, उनका मनसब यह है कि इन पर आयात तलावत करते हैं कुरान की। वयुज़क्कीहिम, और इन्हें पाक करते हैं कुरान की बरकत से। इनके दिल के अंदर जो कदूरतें हैं, जो शिरकिया अकायद व नज़रियात हैं, जो अखलाकी बुराइयां हैं, उनसे इनका तज़किया करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इस कुरान के नुज़ूल से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। कौन? सहाबाए किराम कुरान के नुज़ूल से पहले खुली गुमराही में थे, और हम लोग कुरान आने के बाद भी खुली गुमराही में, चूंकि कुरान हकीम से हम अपना तज़किया नहीं करते। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंज़िरकुम बिही वमन बलग, ए नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, और जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो भी इसी कुरान के जरिए तबलीग करे। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब देखें कितनी जबरदस्त बात है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी को अपनी तरफ मंसूब किया है कि ये मेरा एहसान है। यहाँ आपको सूफिया ने ना उलट बात बताई हुई है। वो कहते हैं जी, शेख अहमद सरंदी कहते थे मैं अल्लाह को मानता ही इसलिए हूं कि वो मेरे नबी का रब है, और लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। यार अंदाजा करो, ये नजरियात क्या कुरान और सुन्नत में फिट इन बैठते हैं? कुरान तो कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने रसूल को भेजा। ये उलट बात करते हैं। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, और मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और मेरे अहलुल बैत से इसलिए मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। नबी इस्लाम ने तो हमें ये चेन सिखाई हुई है।
اور یہ الٹ چلتے ہیں. یقیناً نبی الاسلام دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی قرآن کے حوالے سے فرمایا, اور ظاہر ہے کہ اسے ایکسٹراپولیٹ آپ کر سکتے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوب خوشیاں مناؤ. تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے نا خوشیاں مناؤ, تو ہم اس طرح جھنڈیاں لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ بھی نبی الاسلام خود بتا کے گئے ہیں. صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث, آپ علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کو منائی, سال کے بعد نہیں, مہینے کے بعد نہیں, ہر پیر کو روزہ رکھ کے. یہ ہے صحیح. باقی میں اس کی چونکہ ہسٹری پہ پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آیت نمبر 2 دوسرا ریفرنس وہ ہے سورۃ الاعراف, سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 157. یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. نبی الاسلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ بیان ہوا ہے. اس سے زیادہ اہم چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان ہیں نا, ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جو دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگ تھے ان کو بھی اس حوالے سے گائیڈ لائنز دیں, اور مسلمانوں کو بھی, کہ کامیابی کن لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں نبی امی کی. یہ امی کی نسبت ام القری مکے کی طرف بھی ہو سکتی ہے, اور امی کی نسبت نبی الاسلام کی اس صفت کی طرف بھی ہے کہ آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور یہ آپ کا معجزہ تھا. کیونکہ سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے, ورنہ کافروں کو یہ چیز شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. یہ آپ علیہ السلام کے کیس میں معجزہ تھا. ہاں, شاعر ہونا ڈاکٹر اقبال کی خوبی ہے, لیکن نبی کے لیے شاعر ہونا خوبی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. تو نبی الاسلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کی شان کے لائق تھا. یہ کوئی نعوذ باللہ جہالت نہیں ہے یا ان پڑھ ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سکھائے, لیکن آپ لکھ نہیں سکتے تھے, کتاب سے پڑھ نہیں سکتے تھے, کیونکہ آپ کا معجزہ ہی قرآن تھا. لوگوں نے کہنا تھا کہ ہاں جی یہ اس نے اتنے عرصے تک خود لکھ لی ہے کتاب. یہ اس کے پیچھے حکمت تھی. تو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور یہ نبی امی وہ ہیں کہ جن کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس آلریڈی, جو تورات اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے. نبی الاسلام کا مبارک ذکر بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کا ذکر بھی وہ آج بھی موجود ہے. آپ ڈیوٹرونومی چیپٹر نکالیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا, اس میں نبی الاسلام کی پیش گوئی موجود ہے. اس کے بعد گوسپل آف جان نیو ٹیسٹمنٹ میں, اس میں نبی الاسلام کی پیش گوئی موجود ہے. چیپٹر نمبر 15 سے لے کر 18 تک وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس کے لیے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھ لیں, احمد دیدہ صاحب کی سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام. یأمرہم بالمعروف, وہ حکم دیتے ہیں ان کو نیکی کے کاموں کا, وینہاہم عن المنکر, اور برائی سے منع فرماتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال ٹھہراتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور جو گندگی والی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں. یعنی نبی الاسلام کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے شارع بنا کر بھیجا ہے, اور شریعت کا کسٹوڈین دنیا میں آن دا بہاف آف گاڈ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے. تو آپ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, اور جو ان کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے وہ ان سے دور کرتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو ان کے گردنوں میں
غلامی کے پھندے ہیں وہ دور کرتے ہیں. یعنی جو انہوں نے خود ساختہ شریعت میں اپنے اوپر کتنی پابندیاں جیوز نے لگا لی ہوئی تھیں, کرسچنز نے رہبانیت شروع کر دی, شادی کرنا چھوڑ دی, جنگلوں میں رہنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے مشرکین عرب کے اندر بھی خود ساختہ کئی ایک چیزیں انہوں نے داخل کر لی تھیں جس کی وجہ سے عورتوں کو بیسک رائٹس نہیں ملتے تھے, غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے. اس طرح کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے آ کے ختم فرمائی. اب سرکار بڑی کانٹے کی بات آ رہی ہے. اب اس آئینے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے. فالذین آمنوا بہ, پس جو لوگ ایمان لائیں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائیں, وعزروہ, اور ان کی تعظیم کریں. یعنی نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری چیز آپ کی تعظیم کرنا ہے. وَنَصَرُوهُ, اور جو لوگ ان کی مدد کریں. مدد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کوئی دنیاوی طور پہ تو کاروبار اسٹیبلش نہیں کیا. مدد یہ ہے کہ دین کے کام میں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی کہا تھا, من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. اس سے لوگوں نے غیر اللہ کی مدد نکال لی ہے. دیکھو ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے. وہ یہ تو نہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کو حضرت عیسیٰ بلا بلا کے کہتے تھے لکھ لو قبروں سے اور میری مدد کرو. قال الحواریون نحن انصار اللہ, جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں, ان کے دین کے مددگار ہیں. تو نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ اور اہل بیت آپ کے مددگار تھے. آج ہم بھی نبی علیہ السلام کے اس حوالے سے مددگار ہیں کہ آپ کے دین کے لیے ہم اپنا تن من دھن لگائیں, اور اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے, اور ان کی مدد کریں. واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون, ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. یعنی فلاح پانے کے لیے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا, ان کی تعظیم کرنا, دین کے معاملے میں ان کی مدد کرنا اور قرآن کی پیروی کرنا. یہ اب دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کی اکثریت کے سر شرم سے جھک جائیں گے. نبی علیہ السلام نے اپنا حق ادا کر دیا, اور آخری درجے میں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات قرآن میں نازل فرمانی پڑے, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یعنی یہ وہ ہے جو تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے لیے حریص ہے کہ تمہارے لیے کوئی خیر خائی والا معاملہ ہو جائے, اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کے بھی بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے. یعنی یہ سب کچھ سکھا کے بھی نبی علیہ السلام اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہوئے, فاقوں میں زندگی گزری. تو میرے بھائیو, آپ نے ویڈیو دیکھی بقول صوبان عطاری. آج کا میلاد ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.